تو بھائی سین کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت زور و شور سے جاری ہے. حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں ہی جمہوریت کے راگ الاپ رہی ہیں اور اپنے اپنے ورژن پیش کر رہی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سچ کے دعوے دار ہیں وہ بھی چور اچکوں کے ساتھ اس پارٹی میں شامل ہو گئے. اور وہ سچ کے دعوے دار کون ہیں؟ ہماری صحافی برادری. سب نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد کے اندر کوئلے کی دلالی میں منہ کالا کرنے کے لیے شامل ہو چکی ہے. 7 بجے سے لے کے آپ 12 بجے تک دیکھیے اور یوٹیوب دیکھیے اگر، تو لوگوں نے اپنے پرائیویٹ چینل بنائے ہوئے ہیں اور 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو جتنی کوئلے کی دلالی میں منہ کالا کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک گو گیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں تاکہ جو جو نمک کھایا اسے حلال کر سکیں. میڈیا چونکہ پبلک کا پرسیپشن بلڈ کرتا ہے، اس لیے ان لوگوں کا ایسا کرنا اخلاقی طور پہ بھی جائز نہیں ہے اور ایک کرمنل ایکٹ بھی ہے، کیونکہ مس رپورٹنگ جھوٹ بولنے کے زمرے میں آتی ہے اور اسے آپ ایک سیاسی بیان کہہ کے کوئی اسپن نہیں دے سکتے. میں یہاں کئی صحافیوں کے نام لے سکتا ہوں جو اس وقت پراپر اپوزیشن کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، اور اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو نون لیگی ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں. آپ بے نظیر بھٹو کی برسی کے اوپر نجم سیٹھی کا ایک ٹویٹ میری نظروں سے گزرا جس کے اندر انہوں نے لکھا مس یو. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو جو جواب رؤف کلاسرا نے دیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہے. اور اتنے سینئر صحافی سے جب یہ اس طرح کا بھنڈ ہو جائے تو ایک انتہائی جونیئر کمپیریزن اگر کیا جائے نجم سیٹھی سے، تو انتہائی جونیئر شخص نے صحیح عمر میں، صحافت میں نہیں، عمر میں جونیئر شخص نے صحیح چھترول کی ہے نجم سیٹھی. اسی طریقے سے کئی ایک صحافی جو ہیں وہ پرسنل ایجنڈا لے کے حق اور سچ یا جھوٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کے معیار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کا جو ایجنڈا ہے وہ فروخت کر رہے ہیں میڈیا پہ، نیشنل میڈیا کے اوپر. ان کے لیے سچ اور جھوٹ، ان کے لیے آدھا سچ معنی رکھتا ہے، پورا سچ معنی نہیں رکھتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو آڑے ہاتھوں نہیں لینا چاہیے، لیکن چور اچکے جھوٹے بھگوڑے اور اسی طرح کے بہت سارے لوگوں، یہی میڈیا تھا جب نواز شریف صاحب بیمار تھے تو انہیں قبر میں ان کے پیر لٹکوا دیے تھے، اور یہی وہ صحافی ہیں جو اب جیوے جیوے نواز شریف کے نعرے لگا رہے ہیں. میرا کوئی نواز شریف سے ذاتی پنگا نہیں، لیکن جو انہوں نے آئیڈیالوجی کے نام پہ اس قوم کے ساتھ کیا ہے وہ اس کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے. بہت عجیب لگ رہا تھا مجھے گزشتہ دنوں حسن نثار اور ایک خاتون صحافی کی جھڑپ ہوئی ایک پروگرام پر، اور پیشنس کے نام پر چور اچکوں کو اور اس طرح کی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنا پیشنس کے نام پہ، اور پھر جب اسے دھیمے لہجے اور خاتون کارڈ کھیلتے ہوئے ایک نیا ٹویسٹ دے دینا، یہ کہاں کی صحافت ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی صحافت. باہر کیف پاکستان کے عوام کو ایسی صحافت مبارک ہو، ہم سے صحافت برداشت نہیں ہوتی. اور اس کے اوپر ایک مشہور خاتون صحافی انہیں حسن نثار پہ بلی کا الزام لگاتے ہوئے جو خاتون صحافی ہیں انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہیں. یہ وہی خاتون صحافی ہیں جو آج کل بہت دھڑلے سے پورے سابق وزرائے اعظم کے میڈیا شوز کرتی ہیں، ٹاک شوز میں دیتی ہیں انہیں، جن کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں، جو کہ ملزم ہیں، نہ کہ ان سے ان کے کیسز کے متعلق بات کریں بلکہ ان کی سیاست ڈسکس کی جاتی ہے اور باقاعدہ ان کا پروپیگنڈا سیل کیا جاتا ہے. یہ وہی جماعت ہے، اسی جماعت کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف، ان کی نازیبہ تصاویر ہیلی کاپٹر سے اور جہازوں سے پھینکی گئیں گھروں پہ، ان کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی گئی، انہیں ان کے اور ان کے والد کو انگریزوں کے کتے نہلانے والا کہا گیا نواز شریف کی جانب سے،
اور آج یہ عورت کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے اسی جماعت کو پورا پورا اسپیس ٹائم دے رہے ہیں. تو پاکستانی صحافیوں کی جو منافقت ہے، پاکستانی صحافیوں اکثریت کی، سب کی بات نہیں کروں گا، پاکستانی صحافیوں کی جو ایک ہپوکریسی ہے، دو منہ کے غار ہیں یہ. اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے فریڈم آف اسپیچ کسے کہا جاتا ہے، آزادی اظہار رائے کسے کہا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے، جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے. ان لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بس کوئلے کی دلالی میں مکالمہ کرتے ہیں. انہیں اپنے مال سے مطلب ہے. انہیں غلامی کا شوق ہے، اور یہ غلامی تا قیامت کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ غلام پیدا ہوئے تھے، یہ غلام ہی مریں گے. اور ان کے آقا آج کل لندن میں بیٹھ کے انہیں ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پٹے لندن سے کھینچ رہے ہیں، اور ان کی کچھ پٹیاں جو ہیں وہ رائے بنڈ محل میں بھی جاتی ہیں.